اب توکل میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 3 چیزیں توکل میں قابل توجہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ توکل لا ینافی اخذ الاسباب، توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسباب اختیار نہیں کرنے۔ یار مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، یار دوائی لے آؤ، بیمار ہو، کوئی نہیں، اللہ شفا دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اسباب کی طرف جانا اور اسباب کو چھوڑ دینا یہ لازمی نہیں ہے کہ اسباب چھوڑیں گے تو پھر ہی توکل ہوگا۔ اب اس کی مثال ہے سنن ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، میرا اونٹ ہے، اونٹ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، جب اس کو باندھ کے رکھا جائے گا اپنی جگہ پر رہے گا۔ اب میں نے بھروسہ کرنا ہے اللہ کی ذات پر، میرا بھروسہ اللہ پر ہے کہ میرے رب نے اگر چاہا تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، یہ یہیں پر رہے گا۔ اب میں توکل جو اپنے رب پر کرتا ہوں وہ کس انداز میں کروں؟ آیا اس کو باندھ دوں اور پھر اللہ پر توکل کروں، یا اس کو کھلا چھوڑ کر پھر اللہ پر توکل کروں؟ یعنی اس کو اچھے طریقے سے باندھ کر یہ کہوں اللہ کے حوالے، یا اس کو کھلا چھوڑ کے کہوں اللہ کے حوالے، اللہ خود ہی اس کی حفاظت کر دے گا، توکل کیسے کروں؟ اب بات تو سمجھنے والی ہے کہ جب اللہ پر ہم نے معاملہ چھوڑ دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، تو پھر تو ہمیں بے فکر ہونا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس کو اچھی طرح سے باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر، اسباب اپنے پورے کر۔ ظاہری اسباب بھی رب نہیں بنائے ہیں، دوا بھی اس رب نے بنائی ہے، اس دوا میں شفا بھی اس رب نے رکھنی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور چیز جو میرے ذہن میں اکثر آتی ہے اس حدیث پاک کی وجہ سے کہ توکل، حضور نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اس کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو پھر توکل ہوگا؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے ایک عام سادہ سے ذہن سے کہ اگر وہ بندہ اس کو کھلا چھوڑ دے تو پھر اللہ پر توکل زیادہ ہوگا کہ اس نے تو باندھا بھی نہیں، اللہ پر بھروسہ کیا، اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ تو جو ایک چیز میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، اگر وہ اس کو کھلا چھوڑ دے گا، یہاں امتحان ہے ہمارا، یہاں ہمارا امتحان ہے، ہماری توجہ کہاں ہے۔ اگر تو میں کھلا چھوڑ دوں گا، میں نے اپنی سواری کو، اونٹ کو کھلا چھوڑا، گھنٹے بعد آیا اور وہیں پر موجود تھی، تو میرا ذہن کہاں جائے گا؟ ظاہری بات ہے جب میں نے اس کو باندھا نہیں تو ذہن صرف ایک طرف جائے گا کہ میرے رب نے اس کو یہاں پر روکے رکھا، میں نے اللہ کے حوالے اس چیز کو کیا تھا اور وہ چیز وہیں پر ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ ایک چیز یہ ہے کہ میں اس کو باندھ کر گیا ہوں، واپس آیا ہوں گھنٹے بعد، وہ وہیں پر ہے۔ اب یہ ہے امتحان، آیا میری توجہ اس رسی کی طرف جاتی ہے کہ رب کی طرف جاتی ہے؟ اصل امتحان یہ ہے، جب اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز سامنے، کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں، پھر تو ظاہری بات ہے دھیان اسی طرف ہی جائے گا، لیکن جب سامنے ایک اور چیز بھی ہے تو پھر ہمارا امتحان ہے کہ ہماری توجہ اس شے کی طرف جاتی ہے یا اپنے رب کی طرف جاتی ہے۔ اب آپ اس مثال کو مزید بہتر سمجھ سکیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا گیا زہد کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑنا، دنیا سے بے رغبت ہونا، دنیا کی لالچ دل میں نہ رکھنا، حضور یہ زہد ہوتا کیا ہے؟ وہ بندہ جو دنیا چھوڑ کر جنگلات میں چلا گیا، وہ کہتا ہے رشتے ناتے ہیں، ان کو پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے، کمانا کھلانا حلال حرام کی تمیز کرنا بڑا مشکل کام ہے، میں جنگلات میں چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر چشمے کا پانی پیوں گا، کوئی درخت کا پھل کھا لوں گا، پتے کھا لوں گا، کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا کر گزارا کر لوں گا، لیکن یہ دنیا کے معاملات، دنیا کی جھنجھٹ میرے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ حضور زاہد کون ہے؟ متقی اصل میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ متقی نہیں ہے جو جنگل میں چلا گیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے تو امتحان ہی نہیں ہے۔ امتحان تو اس بندے کا ہے جس کے سامنے کوئی آئے، اونچی آواز میں بولے اور وہ صبر کرے، جب اس کی بات ہی کسی سے نہیں ہوئی اس نے صبر کیا کرنا ہے؟ اصل امتحان، اصل زاہد بندہ، اصل متقی بندہ وہ ہے
جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ بھئی جنگل میں چلا گیا، نہ ٹی وی ہے، نہ موبائل ہے، نہ کوئی بندہ ہے گفتگو کرنے کے لیے، نہ کوئی دوسرا بندہ ہے جس سے گپ شپ کرے گا، غیبت کرے گا، چگلی کرے گا، نہ وہاں کاروبار ہے کہ سود کا معاملہ ہوگا، حرام کھائے گا، فریب دے گا، کسی کو دھوکہ دے گا۔ جب وہاں کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے 2 نمبری کا، تو اس کا تقویٰ یہ کس بات کا تقویٰ ہے؟ تقویٰ وہ ہے سب کچھ سامنے ہو پھر بھی رب سے بندہ ڈرے۔ یہ ہے زہد، اور یہ ہے وہ توکل کہ ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی ہمارا مریض صحیح ہوگا، اب ہمارا امتحان ہے ہمارا توکل اس ڈاکٹر پر ہے یا اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ کے حکم پر ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو باندھو، اسباب اختیار کرو، اپنا سبب جو رب نے ایک بنایا ہے کسی بھی چیز کا، اس سبب کو بھی پورا کرو، پھر اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسباب ہلکے سے بھی ہوں، چھوٹے سے بھی ہوں، یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ رب تعالیٰ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے حج پر جانا ہے اور میں اپنے رب پر بڑا توکل کرتا ہوں، زادے راہ اپنے ساتھ کوئی سامان کھانے پینے کا اور کوئی پیسے کے رستے سے خرید کر کھا لوں گا، میں نے کچھ بھی نہیں ساتھ لینا، مجھے اپنے رب پر بڑا توکل ہے، لہذا میں بغیر زادے راہ کے حج پر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے اللہ پر توکل ہے تو پھر میرا بھی ایک مشورہ مان۔ اس نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے قافلے میں مت جا، اکیلا جا، قافلہ جب چلا جائے گا دور ہو جائے گا، یا قافلے سے پہلے نکل جا، یا ایسے رستے پر جا جہاں کوئی قافلہ کوئی رہائش کچھ بھی نہ ہو، وہاں سے جا۔ اس نے کہا جی ایسے تو نہیں ہو سکتا، اگر لوگوں کے قافلے میں جاؤں گا وہاں تو کوئی مجھے کھانے کے لیے دے ہی دے گا، اکیلا جاؤں گا صحرا میں تو پھر کون ملے گا؟ آپ نے فرمایا پھر تیرا توکل رب پر نہیں لوگوں پر ہے، لہٰذا تیرا توکل تب کامل ہوگا کہ اپنے ساتھ زادے راہ لے کر خود جا، اور اگر اتنا ہی اللہ پر توکل کرنے والا ہے تو پھر لوگوں سے علیحدہ ہو کے جا۔ یہ تو تمہارا توکل اور بھروسہ لوگوں پر ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، ساتھ کچھ بھی نہ لے کر جاؤں گا، چلو کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی روٹی کوئی پانی کوئی دے ہی دے گا مجھے، تو یہ رب پر توکل نہیں ہے، یہ تو لوگوں پر توکل ہے۔ اگر رب پر توکل صحیح کرنا ہے تو پھر ہر چیز چھوڑ کر جا۔ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر زادے راہ اپنے ساتھ لے کر جا۔ یہ اللہ پر توکل اور یہ بھروسہ ہے، اور رب تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو اسباب کو چھوڑ دو۔ ہاں، اسباب کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ اس چیز نے مجھے اس کام سے بچا لیا۔ توکل اور بھروسہ فقط اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔